اللہ 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 اللہ۔ کیا پرندوں کو نہیں دیکھتے کہ آسمان کی فضا میں تھمے ہوئے ہیں؟ انہیں اللہ کے سوا کون تھامے ہوئے ہے؟ بے شک اس میں بھی ایمان والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ پرندے انسان کا خیالی یعنی روحانی وجود جو آسمان یعنی شعور کی فضا میں قائم ہے، اور شعور اللہ نے تھام رکھا ہے کہ اسی نے پرندوں کو دو پر دیے ہیں پرواز کے لیے، ایک پر علم کا اور دوسرا پر اس علم پر عمل کرنے کی قوت کا۔ اور ہم نے ہر آدمی کا پرندہ یعنی اس کا علم اور اس کا اختیار، اس کی قوت اس کی گردن کے یعنی اس کے مقدر کے ساتھ لگا دیا ہے، اور قیامت کے دن ہم اس کا نامہ اعمال نکال کر سامنے کر دیں گے۔ انسان کا مقدر یعنی کہ تجھ میں یہ صلاحیت موجود ہے، تو اچھائی اور برائی کا فرق کر سکتا ہے، تیرا ہر عمل تیرے مقدر کو بلند یا پست کر سکتا ہے، اور تجھے علم اور قوت عطا کر دی گئی ہے کہ تو عمل کر سکے، اور قیامت کے روز تمہیں دکھا دیا جائے گا کہ تم کیا تھے، کیا کر سکتے تھے، اور تم نے کیا عمل کیا اور کیا نہ کیا۔ جبکہ تم میں موجود تھی وہ قوت، وہ اختیار اور اس کا علم۔ تو کسی اللہ والے سے، کسی درویش سے ایک نوجوان نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، میرے لیے دعا کریں کہ میں بھی آپ جیسا ہو جاؤں، میں اپنے نفس کا تزکیہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس بزرگ نے فرمایا کہ بیٹا کام ذرا مشکل ہے، ابھی ذرا دنیا اور دیکھ لو اور غور کر لو۔ تو وہ نوجوان کہتا ہے کہ نہیں، آپ مہربانی فرمائیں اور مجھے کوئی شارٹ کٹ بتا دیں، کوئی ایسا عمل بتا دیں جس سے میری میں مر جائے۔ بزرگ نے دیکھا کہ یہ نوجوان بضد ہے، تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اور اس کی جھولی میں بھر کے اخروٹ ڈال دیے اور کہا کہ وہ سامنے اس درخت کے نیچے بیٹھ جاؤ، جو بھی راہی، جو بھی مسافر، جو بھی بندہ بچہ بڑا بوڑھا گزرے، اسے کہو کہ میں تمہیں ایک اخروٹ دوں گا، تم اس کے بدلے مجھے ایک تھپڑ مارو۔ یہ بات سن کر نوجوان بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا کہ بھلا یہ کیا بات ہوئی کہ میں اپنے پلے سے کوئی شے، کوئی خدمت، کوئی احسان بھی کر رہا ہوں، اور اس کے بدلے بجائے کہ میری تعریف ہو، میرا احسان مانا جائے، مجھے شکریہ کہا جائے، الٹا مجھے ہی تھپڑ پڑے۔ یہ بات بزرگوں کچھ سمجھ نہیں آئی۔ تو بزرگ مسکرائے اور کہا کہ تبھی تمہیں کہا تھا کہ ابھی دنیا دیکھ لو۔ جب سب کے رویوں سے دل اچاٹ ہو جائے گا، دنیا کی سمجھ آنے لگے گی، جب کسی کی غلطی پہ اسے معاف کر دو گے، جب دکھ ہونے کے باوجود دوسرے پہ شفقت کرو گے، جب نقصان دینے والے پہ مہربانی کر دو گے، اسے چھوڑ دو گے، جب یہ جذبہ پیدا ہو گیا کہ نیکی کر دریا میں ڈال، جب یہ توقع ختم ہو گئی کہ کوئی احسان کے بدلے تمہیں مانے، تو پھر آ جاؤ گے فقیری میں۔ جب دل ٹوٹ جاتا ہے ہر ایک دنیا کی شے سے، تو پھر اصل دلبر ملتا ہے۔ جب تک توقع قائم ہے لوگوں سے، تب تک نفس مرتا نہیں، اس کی انا زندہ رہتی ہے۔ تو پھر اس کا حل کیا ہو کہ انسان اس مرتبے کو پالے؟ تو اس کا حل بڑا آسان ہے، بڑا ہی آسان ہے کہ اگر مجھے یہ معلوم ہو کہ کل تک یا شام تک میں مرنے والی ہوں، تو کیا میں کسی کو کوئی دھوکہ دوں گی، کسی کی کوئی جائیداد ہتھیانے کی کوشش کروں گی، کسی سے کوئی جھوٹ بولنے کی سوچوں گی بھی، کسی کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکوں گی؟ کیوں نہیں کروں گی؟ کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میں نے شام تک ختم ہو جانا ہے۔ تو مجھے کیا اٹریکشن، کیا لالچ، کیا ہوس دنیاوی چیزوں کا، مجھے کسی سے کیا دشمنی، مجھے کسی سے کیا دوستی، میرے لیے دنیا کی کسی شے کی کیا اہمیت رہ گئی جب میں ہی موجود نہ رہوں گی۔ بات پتہ ہے کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ میں تب ہی کسی سے جھوٹ بولتی ہوں، میں تب ہی کسی کو دھوکہ دیتی ہوں، میں تب ہی کسی کو نقصان پہنچاتی ہوں، میں تب ہی برائیاں کرتی ہوں، میں تب ہی گناہ کرتی ہوں جب مجھے یقین نہیں ہوتا کہ میں نے مر جانا ہے۔ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر ذرا خود سے پوچھو کہ کیا تمہیں یقین ہے کہ تم نے مر جانا ہے؟ ہم کتنے ہی لوگوں کے بارے میں سنتے رہتے ہیں، آئے روز خبروں میں یا اعلان میں کہ فلاں بندہ یا بندی مر گیا، کتنے ہی لوگ کرونا میں مر گئے، کتنے ہی لوگ ایکسیڈنٹ سے مر گئے، کتنے ہی لوگ بیماری میں مر گئے۔ اس کے باوجود ہمیں یہ یقین نہیں آتا کہ ہم نے بھی مر جانا ہے۔ تمہیں پتہ ہے کہ بنا دیکھے خدا پہ ایمان لانا
اللہ کے فرشتوں پہ ایمان لانا، آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا اور قیامت پر یقین تب ہی مستحکم ہوتا ہے جب اس بات پر یقین ہو کہ میں نے مر جانا ہے، اور جب اس پر یقین آ جائے تو رب کے رب ہونے پر یقین آ جاتا ہے کہ جس نے ہمیں جان دی وہ جان واپس لے جائے گا، اور جب اس بات پر یقین ہو جائے کہ جان جانی ہے تو پھر کوئی دنیاوی لذت تمہیں کشش نہ دے گی، کوئی دنیاوی لالچ تمہیں گھیر نہ سکے گا، تمہیں دنیا سے کوئی توقع کوئی امید نہ رہے گی، اور پھر تم خالص اللہ کے بندے بن جاؤ گے۔ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ خدا کی قسم اگر تم وہ کچھ جانتے جو میں جانتا ہوں تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ، اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ سو وہ تھوڑا سا ہنسیں اور زیادہ روئیں ان کے اعمال کے بدلے جو کرتے رہے ہیں۔ کہہ دو تم سے مانو یا نہ مانو، بے شک وہ لوگ جنہیں اس سے پہلے علم دیا گیا ہے جب ان پر پڑھا جاتا ہے تو تھوڑیوں پر سجدے میں گرتے ہیں۔ کیا مطلب کہ ان پہ پڑھا جاتا ہے، یعنی ان پہ اللہ کا کلام اثر کر جاتا ہے تو ساری انا سارا غرور بھول کر اللہ کے آگے جھک جاتے ہیں، سرنڈر کر دیتے ہیں، یعنی ہر گناہ، ہر سرکشی، ہر منمانی چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہمارے رب کا وعدہ ہو کر رہے گا۔ کون سا وعدہ؟ یہ وعدہ کہ ایک دن یہ جان، یہ امانت واپس لوٹانی پڑنی ہے۔ تو جب یہ یقین ہو جائے کہ مرنا اٹل ہے اور جواب دہی ہونی ہے تو پھر کون ہے جو دنیا کے فائدوں کے پیچھے دوڑے؟ کون ہے جو مخلوق خدا کو دکھ پہنچائے؟ کس میں ہے یہ جرت کہ پھر اللہ کے حکموں کی نفی کرے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو توڑنے والی یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ جب یہ یاد رہے تو پھر انسان زندگی کا ہر قدم بڑے پھونک پھونک کے رکھتا ہے، پھر گناہ کرنے کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے، نفس کا تزکیہ ہو جاتا ہے، بنا کسی مراقبے، بنا کسی وظیفے نفس پاک ہو جاتا ہے لالچ سے، بغض سے، دھوکے سے، جھوٹ سے، خیانت سے۔ بھلا ایک مرنے والے شخص نے کسی کو کیا کہنا؟ اسے تو اپنی پڑی ہے کہ توڑ نبھ جائے، مرنے والا تو دوسروں کو دعا دے گا زندگی کی، خیر کی، سلامتی کی۔ اس کی زبان اور اس کا ہاتھ پھر خیر کے لیے اٹھے گا، شر کے لیے نہیں۔ تو لذتوں کو توڑنے والی موت کو کثرت سے یاد کرو، تم چاہو گے بھی تو کوئی گناہ پھر سرزد نہ ہوگا، کیونکہ کشش ہی ختم ہو جاتی ہے ہر فریب کی، اور دل اللہ کی جانب رجوع کر جاتا ہے۔ بس اس کا یقین کر لو کہ میں نے مر جانا ہے تو تمہاری مٹی ٹھکانے لگ جائے گی، مٹی سے سونا بن جائے گی۔ بادشاہوں نے جب اس بات کو پا لیا تو چھوڑ دیے اختیار سارے، بادشاہت چھوڑ دی اور اپنے پر کاٹ دیے، وہ پر جو اختیار کے تھے۔ اور جب یہ پر کٹ جائیں تو انسان اڑنا سیکھ جاتا ہے۔ بے ضرر ہو جاؤ، کسی کو دکھ نہ پہنچاؤ، فائدہ دیتے جاؤ، اللہ رنگ لگا دے گا، اللہ رنگ لگا دے گا تو سب کا بھلا، سب کی خیر۔ جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔